السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو، اے مومنو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ قرآن کریم کی یہ آیت روزے کی فرضیت پر واضح دلیل ہے۔ حدیث پاک میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس: شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان 5 چیزوں میں پہلا شہادت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ اور 5واں حج ہے۔ محترم دوستو، رمضان المبارک کہ یہ موقع چل رہا ہے، مبارک مہینہ چل رہا ہے، جس کی فرضیت کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے۔ اس رمضان المبارک کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسی میں قرآن کریم نازل ہوا۔ خود قرآن کریم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی ہے۔ پہلا عشرہ یعنی 10 دن شروع کے رحمت ہے، دوسرا عشرہ یعنی دوسرے 10 دن مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ یعنی آخر کے 10 دن یہ آگ سے خلاصی ہے۔ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو انسان ہے، تمام عام مسلمان بھی اس میں شامل ہیں اور خاص مسلمان بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ کی خاص رحمت عمومی طور پر سب کو محتوی ہوتی ہے اور شامل ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت بے کرا ہر ایک کو شامل ہوتی ہے، لیکن جو کم گناہگار ہوتے ہیں اللہ رب العزت ان پر خصوصیت کے ساتھ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جو زیادہ گناہگار ہوتے ہیں 10 دن تک مستقل ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں، مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں، تو دوسرے عشرے میں ان کو مغفرت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور جو بے پناہ گناہگار ہوتے ہیں، پوری زندگی گناہ میں گزرتی ہے، تو پہلا عشرے میں رحمت اللہ کی متوجہ ہوتی ہے، اس کو گناہوں کو دھوتی ہے، دوسرے عشرے میں مغفرت نصیب ہوتی ہے، اور پھر تیسرے عشرے میں ان کو آگ سے خلاصی کے فیصلے مل جاتے ہیں۔ بہرحال یہ مبارک مہینہ ہے اور خاص سیزن کا موقع ہے، اور اس میں اللہ رب العزت سے نیکیوں کی کمائی کے طلبگار اور نیکیوں کے متلاشی ہونا چاہیے۔ اس میں صدقات، خیرات، روزے، زکوٰۃ، تلاوت، اللہ رب العزت کے سامنے مانگنا، یہ تمام اعمال ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے اپنی تمام کتابیں نازل فرمائی۔ قرآن کریم کے متعلق تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے رمضان مبارک میں جو ایک لیلۃ القدر آتی ہے اس میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس سے پہلے کتابیں اور بھی نازل فرمائی ہیں، توریت بھی نازل کی ہے، زبور بھی نازل کی ہے، انجیل بھی نازل کی ہے۔ اللہ رب العزت نے صحیفے بھی نازل فرمائے ہیں، جس کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں ذکر ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ پر بھی صحیفے نازل کیے، حضرت عیسیٰ پر بھی صحیفے نازل، حضرت موسیٰ پر بھی، حضرت آدم پر بھی، حضرت ابراہیم پر بھی صحیفے نازل کیے۔ صحیفے چھوٹے چھوٹے کتابچوں کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم ہے، موٹی کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، پورا نظام حیات اور دستور حیات اس میں شامل کر کے پیش کر دیا گیا۔ توریت ایک منظم اور مفصل کتاب تھی، اور زبور بھی ایک موٹی اور مفصل کتاب تھی جس میں بہت سارے احکامات شامل تھے، جس میں عبادات بھی تھی، اخلاقیات بھی تھے، معاملات بھی تھی، تجارت بھی، زندگی کے تمام گوشوں پر اس میں روشنی ڈالی گئی تھی۔
لیکن صحیفے وہ ہوتے ہیں جس میں مخصوص طور پر کوئی حکم نازل ہو گیا، چند صفحات پر وہ مشتمل ہوتے ہیں، ان صحیفوں پر کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔ حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل کیے، اللہ رب العزت نے کل ملا کے 104 کتابیں اور صحیفے نازل کیے، اس میں 4 کتابیں ہیں اور 100 صحیفے ہیں۔ 4 کتابیں قرآن کریم، زبور، توریت اور انجیل، یہ 4 کتابیں ہیں جو اللہ نے نازل کی ہیں، اور 100 صحیفے نازل کیے۔ صحیفے حضرت ابراہیم پر نازل کیے، حضرت موسیٰ پر نازل، حضرت ابراہیم پر، حضرت شیس پر، حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیے، اور کتابیں جو نازل کی حضرت موسیٰ پر نازل کی توریت، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ معلوم یہ ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا قرآن کریم کے نزول کے لیے۔ نہ صرف یہ کہ قرآن کریم کے نزول کے لیے رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا، بلکہ جتنی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے سب رمضان المبارک میں نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی توریت، وہ بھی 6 یا 13 رمضان کو نازل ہوئی۔ انجیل 6 رمضان کو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ پہلے رمضان کو نازل ہوئے۔ قرآن کریم ليلۃ القدر میں نازل ہوا۔ غرض یہ کہ رمضان مبارک اللہ رب العزت کا پسندیدہ مہینہ ہے، بلکہ حدیث پاک میں اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی تمام پیغامات اور تمام رسائل اور تمام کتابیں اور صحیفے سب اسی مہینے میں نازل فرمائے ہیں۔ اس مہینے کی قدر کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے بہترین اسکیمیں اس میں دی جاتی ہیں۔ کوئی شخص ایک فرض پڑھے گا 70 فرضوں کا ثواب اس کو مل جائے گا، نوافل پڑھے گا تو فرضوں کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ اللہ کی طرف سے اسکیمیں دی جا رہی ہیں، بہترین موقع ہے۔ اللہ رب العزت نے شیطانوں کو بند کر دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، اور وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازوں کو اللہ رب العزت نے کھول دیا ہے۔ جنت روزانہ روزہ داروں کو پکارتی ہے کوئی میرا طلبگار جو میرے خاطر روزے رکھے، اور خود اللہ رب العزت پہلے آسمان پر ہر رمضان کی رات میں تشریف لاتے اور فرشتوں سے کہتے ہیں انسانوں میں جا کر منادی کر دو، کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کرو۔ گویا اللہ رب العزت اسی لیے رمضان میں تشریف فرما ہوتا ہے کہ مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت کر دے، اور اللہ رب العزت سے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر دے۔ بندے سے ایک مرتبہ توبہ کی بات نکلتی ہے اور سچے دل سے وہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کی توبہ کو قبول فرما دیتا ہے۔ ایسا موقع بار بار نہیں آتے ہیں، یہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور وہ بھی خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ رمضان مبارک کا مبارک موقع ملے انہیں، اور اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں اور آگ سے خلاصی کے فیصلے اور ایسی نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملے، اس کے باوجود بھی اس کی مغفرت نہ کی جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بڑے غور سے سننے کی بات ہے، ہمارے رسول کے، ہمارے نبی کی بات ہے، یہ رمضان مبارک کا موقع چل رہا ہے، اگر ہم نے اب بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تو کب ہم فیصلہ کریں گے؟ آج ان دنوں میں انسان کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو جاتی ہے، گناہوں سے بچنے لگتا ہے، شرابی شراب چھوڑ دیتا ہے، جواری جوا چھوڑ دیتا ہے، بدتمیزی کرنے والا بدتمیزیوں کو چھوڑ دیتا ہے، بد نکاحی کرنے والا اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کا موقع چل رہا ہے۔ حضرت جبرائیل اپنے فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے، اللہ کی رحمتیں، مغفرتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی خصوصی توجہات اور خصوصی رزق نازل ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں بھی میں غلط چیز کو دیکھوں خود اس کا دل نادم ہوتا ہے، اور وہ اس غلط چیز کو دیکھنے سے باز آ جاتا ہے۔ لہٰذا حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے، بڑے غور سے سننے کی بات ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ پورے سال میں اور پورے سال کے ساتھ شب برات جو 15ویں شب ہوتی ہے، اس رات میں اللہ رب العزت جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، رمضان کی ہر رات میں اتنے ہی لوگوں کی مغفرت کرتا چلا جاتا ہے۔ رحمت خداوندی بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ رمضان کی ہر رات کو شمال کیجیے، آج 4 راتیں ہو چکی ہیں یا 3 راتیں ہو چکی ہیں، اس ہر رات میں اللہ رب العزت جہنم سے خلاصی کے بے پناہ فیصلے دیتا ہے۔ سعودیہ میں بھی نیا بادشاہ بیٹھا تو اس نے جتنے بھی قیدی تھے سب کے متعلق حکم جاری کر دیا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تو یہ فیصلہ بادشاہ کرتا ہے، تو اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، اور فرماتا ہے کہ رمضان المبارک میں تو اللہ رب العزت جب پہلی رات ہوتی ہے کہ پورے سال میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اس میں شب برات کو بھی شامل کر لیجئے،
اس ایک رات میں اللہ رب العزت مغفرت فرماتا ہے۔ ہر رات میں اللہ رب العزت اتنے ہی جہنمیوں کو جہنم سے خلاصی دے کر جنت میں داخلے کرنے کے فیصلے فرماتا ہے۔ اور پھر جب شب قدر آتی ہے، جب شب قدر آتی ہے وہ نورانیت اور ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل اپنے فرشتوں کے ساتھ سواری پر آتے ہیں اور رات روشن ہو جاتی ہے، اور اس دن کا جو سورج نکلتا ہے اس میں تمازت اور سختی نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کی خاص رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے۔ اور وہ لیلۃ القدر جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم تو کاروبار میں لگے ہوئے ہو، دوستی اور یاری میں لگے ہوئے ہو، اور کھانے اور پینے میں لگے ہوئے ہو، اور ملنے اور ملانے میں لگے ہوئے ہو، اور شادی اور بیاہ میں لگے ہوئے ہو، اور اس سے بڑھ کر کچھ بدنصیب لوگ ہیں جو ٹی وی اور VCR میں اور موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس مبارک موقع پر بھی، رمضان مبارک کے موقع پر بھی ان سے فیس بک اور واٹس ایپ نہیں چھوٹ پا رہی ہے۔ ایسے بدنصیب لوگ، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سابق امتوں میں جیسا کہ معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی۔ حضرت صحابہ نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم عبادت کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، تلاوت کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی 950 سال تک ہم کیسے عبادت کریں گے؟ ہماری عمریں 60 سال 70 سال کی، ان کے برابر تو ہم ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت بھی نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ دیگر اور فضیلت والی نازل ہوئی۔ ایک رات کی عبادت اگر کوئی کر لیتا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں، زمانے میں جو لوگ پوری زندگی عبادت میں لگے ہوئے تھے، ان سب سے زیادہ فضیلت اس شخص کو حاصل ہو جائے گی جس نے صرف ایک رات مقبول رات میں عبادت کر لی، تلاوت کر لی، اور اللہ رب العزت سے توبہ کروا لی۔ ذرا سوچے اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے، اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے، اور ہم ہیں کہ قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا، کدھر جا رہا ہے، کدھر دیکھتا ہے۔ ہم ہیں کہ دنیا نے ہمیں غافل کر کے رکھ دیا ہے، دلوں پر پرت، دماغ پر پرت، آنکھوں پر پرت ایسی داخل ہو گئی ہے کہ ہمیں اللہ کی بات سننے پر ہمارے اندر گدازی اور نرمی پیدا نہیں ہو پاتی ہے، اور ہمارے اندر احساس پیدا نہیں ہو پاتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف راغب ہوں، رسول کی طرف راغب ہو، دین کی طرف راغب ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اتنے ہی لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، پھر جب لیلۃ القدر آتی ہے تو پورے سال اور شب برات اور رمضان کی تمام راتوں کے برابر لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نجات کے پروانے عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد لیلۃ القدر اور پورے سال اور پورے رمضان کی راتوں میں جو مغفرت ہوتی ہے، ایک لیلۃ الجائزہ آتی ہے، عید کی رات آتی ہے، اس میں ان سب سے زیادہ اللہ مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تو مغفرت فرمانے والا ہے، ہم بہانہ تو دیں اللہ کو مغفرت کرنے کے لیے۔ ہم نے آنکھوں سے گناہ کیے، ہاتھوں سے گناہ کیے، پیروں سے گناہ کیے، زبان سے گناہ کیے، نگاہوں سے گناہ کیے، ہر چیز سے ہم نے گناہ کیے۔ اللہ رب العزت کون سا بہانہ ہم دے رہے ہیں اپنے مغفرت کروانے کا؟ وہ رات لیلۃ الجائزہ آتی ہے، عید کی رات، ہم اس میں گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، پوری رات بدتمیزیوں میں اور کھیل اور کود میں اور افراح اور تفریح میں اور فلمیں دیکھنے میں ہم گزار دیتے ہیں۔ وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں جس طرح سے شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، گویا ہمیں بھی بند کر دیا گیا تھا اور ہمیں آزادی ملی ہے۔ اس رات میں بعض حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں، مجھے کہنے دیجئے کہ وہ غلط کرتے ہیں، وہ ناجائز کرتے ہیں۔ رمضان مبارک آتا ہے، داڑھی بڑھا لیتے ہیں، اور رمضان مبارک ختم ہوئی اور انہوں نے داڑھی کو شیو کرا لی۔ یہ ناجائز عمل ہے، غلط عمل ہے، یہ اللہ کو دھوکہ ہے دینا ہے، یہ رسول کو دھوکہ دینا ہے۔ اس سے ہمیں باز آ جانا چاہیے، ہمیں دین کی طرف مکمل راغب ہو جانا چاہیے۔ ہم کب تک اس طرح سے یا اس طرح کے غلط عمل کرتے رہیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت میں اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی تعلیمات ہیں، رمضان کا بہترین موقع ہے، اللہ خاص متوجہ ہے، رحمت خداوندی متوجہ ہے۔ یہ 4 دن گزر گئے، کل تک یہ سوچ رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، آج 4 رمضان گزر چکے ہیں، آج معلوم ہی نہیں ہوا۔ ہم میں سے کتنے جنہوں نے 4 پارے بھی مکمل پڑھ لیے؟ ذرا غور کریں، احساس کریں، سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، کسی اور کی طرف مت دیکھیں، نہ مجھے دیکھیں، نہ امام صاحب کو دیکھیں، نہ اپنے دوست کو، یار کو دیکھیں، خود اپنے آپ کو احساس کریں۔
کہ ہم نے 4 رمضان ہوئے، 4 رمضان میں کتنے ہم نے پارے پڑھے؟ اگر ہم پارے نہیں پڑھ پاتے تو ہم نے فکر کی قرآن کریم کو سیکھنے کی، اور اگر فکر نہیں کی تو کم از کم بسم اللہ کا ختم ہی ہم کر لیتے، یا سبحان اللہ الحمدللہ ہم کہہ لیتے۔ آج سورہ کہف کا موقع تھا، ہم نے رمضان المبارک میں بھی سورہ کہف، رمضان المبارک کے جمعے میں بھی سورہ کہف کو ہم نہیں پڑھ پائے۔ محترم دوستو، اس طرف ہم رغبت کب کریں گے؟ اللہ رب العزت تو رحمت کا، اللہ رب العزت تو مغفرت کا متلاشی ہے، ہم کب ہم اس طرف متوجہ ہوں گے؟ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ ہم اپنے مزدوروں اور اپنے پاس کام کرنے والوں پر کچھ وقت کو کم کر دیں، اس لیے کہ رمضان المبارک میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے غلاموں، اپنے ماتحتوں اور اپنے پاس کام کرنے والوں، روزے داروں پر وقت کو کم کر دیا کرو۔ اللہ رب العزت اس کو بے پناہ اجر سے نوازے گا۔ جو ڈیوٹی تھی مثال کے طور پر 9 بجے سے 6 بجے تک، تو اس وقت کو کم کر دو۔ اس کا روزہ ہے، اس کا خیال رکھو۔ اگر آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے تو کم از کم روزداروں کا خیال رکھو، روزے داروں کو روزہ کراؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی ایک کھجور کھلا کر یا ایک گلاس لسی کا پلا کر بھی کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کل حسنۃ بعشر امثالھا، کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے الا الصیام، لیکن روزے کا بدلہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے انا اجزی به یا او انا اجزا به، تو اس کا بدلہ تو میں خود ہوں، اس کا بدلہ تو میں خود ہوں۔ نماز پڑھو گے جنت ملے گی، روزہ زکوٰۃ ادا کرو گے اللہ کی خوشنودی ملے گی، اور حج کرو گے تو مغفرت ملے گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ رکھو گے تو میں خود مل جاؤں گا، میں خود مل جاؤں گا۔ اللہ مل گیا تو جنت بھی مل گئی، اور اللہ کی رضا بھی مل گئی، عمرے بھی مل گئی، اور غلمان بھی مل گئے، اور تمام نعمتیں اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس مختصر سی بات کو توجہ دے اور عمل کا جذبہ پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل پر کھڑا فرمائے، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی فکر کریں، جائیں لوگوں سے ملاقاتیں کریں، گشت کریں، لوگوں کی اصلاح کریں۔ لوگ برائیوں میں ملوث ہیں، غلط کاریوں میں ملوث ہیں، کوئی جواری ہے تو اس سے کہیں کہ بھائی یہ غلط کر رہے ہو، اس کو چھوڑو، تمہاری زندگی بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری جوانی برباد ہو جائے گی، تمہارا خاندان برباد ہو جائے گا۔ یہ کام بھی ہمارا ہے۔ ہم نمازی ہو گئے تو دوسروں کے نمازیوں کی بھی ہم فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔